بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت ركس النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی حمار یقال له عفیر فقال یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ قلت اللہ ورسولہ اعلم قال فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا وحق العباد علی اللہ ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فیتقوا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب اسم الفرس والحمار، گھوڑے اور دراز گوش کا نام۔ تو سواریوں کے نام رکھے ہوئے تھے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام نے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سواریاں گھوڑے اور دراز گوش، تو ان کے بھی نام تھے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سواری یعنی دراز گوش پر آپ کے پیچھے سوار تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے معاذ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ رب العزت کی ذات پر کیا حق ہے؟ میں نے جواباً عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سب سے بہتر جانتے ہیں، مجھے ان حقوق کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اپنے مالک اپنے اللہ پر کیا حق ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ رب العزت کا اس کے اپنے بندوں پر حق ہے۔ تو اللہ کا حق ہے تو بندوں کا فرض ہوتا ہے۔ حقوق و فرائض کا میں نے سلسلہ آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر پورا ایک لیکچر دیا تھا، گفتگو کی تھی کہ حقوق و فرائض آپس میں جنم لیتے ہیں۔ ایک کا جو حق ہوتا ہے وہ دوسروں کا فرض ہوتا ہے، اور جو دوسروں کا حق ہوتا ہے وہ اس کا فرض ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ جو ہے نا وہ دوسروں کے حقوق ادا کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ذمہ فرض ہوگا، ان کے حقوق ہوں گے، اور جو دوسروں لوگوں کے جو فرائض ہیں وہ اس کے حقوق ہوں گے۔ تو یہ حقوق و فرائض کا ایک تعلق ہے جو سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت کا بھی بندوں پر حق ہے اور بندوں کا اللہ رب العزت کی ذات پر حق ہے۔ تو بندوں کا اللہ رب العزت کی ذات پر حق تو کوئی نہیں ہے، یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں، اس نے جو کچھ عطا فرمایا ہے، جتنا کچھ دیا ہے، تو بندوں کا حق باقی رہتا کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے ذمہ کرم سے اپنے اوپر بندوں کے حقوق لازم کر لیے ہیں۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے اور اس کی رحمتیں ہیں اور اس کی عنایات ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر اپنی خاص کرم نوازی فرماتے ہوئے بندوں کو ان کے اعمال کا اجر عطا فرماتا ہے، اور صرف عدل سے ہی اجر نہیں عطا فرماتا بلکہ اپنے فضل و کرم اور احسان سے اتنی کثرت کے ساتھ اجر عطا فرماتا ہے کہ وہ شروع ہی 10 سے ضرب دے کے کرتا ہے۔
پھر اس کو 700 گنا تک بڑھاتا ہے، 1400 تک بڑھاتا ہے، اور پھر بغیر حساب کتاب کے عطا فرماتا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق و فرائض کا جو تعلق اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہے، اس کو اس حدیث پاک میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمایا۔ تو پہلے اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ تو اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ خالق اور مالک ہے، تو اس کے جو بندے ہیں وہ بندگی کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے وہ اپنے مالک اور اپنے رب کی عبادت کا فرض پورا کریں، فرض ادا کریں کہ وہ بندے ہیں تو بندے بن کے رہیں، بندگی کا فرض ادا کریں۔ اور بندگی کا فرض کیا ہے؟ اللہ کی عبادت گزاری، کہ وہ مالک کی بارگاہ میں بندگی کا فریضہ سر انجام دیں، اس کی عبادت اور ریاضت کریں جیسے، اور عبادت کا معنی یہ ہے کہ جیسے مالک نے حکم دیا ہے اس کو اس کے حکم کی تعمیل میں اسی کے مطابق سر انجام دیا جائے۔ تو اللہ کا کہنا ماننا، اس کے حکم کی فرما برداری کرنا، جیسے اللہ اور اس کا رسول حکم فرمائیں، تو وہ حکم جو کہ رسولوں کے ذریعے سے ہی دیتا ہے، تو اللہ کا حکم رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے آتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم عطا فرمائیں وہی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم ماننے کو عبادت کہتے ہیں۔ تو بندوں کا پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندگی کا فریضہ سر انجام دیں اس کے بندے، یعنی جو مالک نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمائے ہیں وہ اس پر عمل پیرا ہوں۔ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو اس کی بندگی کریں اور اس کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہ بنائیں۔ تو دوسروں کو کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہ مانیں۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ بندوں کے بھی باتیں مانی جائیں گی، والدین کی بات مانی جائے گی، بڑوں کی باتیں مانی جائیں گی، والدین کی باتیں مانی جائیں گی، لیکن اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو بات ماننا مطلق کہ کسی کی بات نہ مانی جائے یا کسی کی بات مانی جائے، تو اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے۔ جو بات ماننا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو وہ اللہ کی بندگی بنتا ہے، اللہ کی عبادت بنتی ہے، کیونکہ اس کا حکم اللہ نے ہی دیا ہے۔ اگر والدین کی فرما برداری ہے، اساتذہ کی جو ہے اطاعت ہے، اساتذہ کی حکم کو ماننا ہے، اساتذہ کی تعظیم و تکریم ہے، رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو ماننا ہے، تو یہ سارا ماننا اللہ کے ماننے کے تابع ہے، یہ سارا عبادت خداوندی بنتا ہے، اس لیے کہ ان ساری چیزوں کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو جب اللہ نے حکم دیا تو وہ اس بندے کی بھی جب اطاعت کرتا ہے، بندے کے بارے میں جو مالک نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، دوسرے لوگوں کے حوالے سے جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں، جب بندہ ان کی تعمیل کرتا ہے تو اس تعمیل میں بھی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ حقیقتاً وہ اللہ کا حکم مان رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اسی طرح رسول صلی اللہ تعالی وسلم تو سب سے زیادہ اطاعت اور اتباع کے لائق ہے کہ ان کی تعمیل اور ان کی اطاعت فرما برداری، ان کی اتباع کا حکم مالک الملک نے کلام مقدس میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اطاعت کی جائے گی، وہ بھی اللہ کی عبادت بنے گی۔ بندوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھنے کا مالک نے حکم دیا ہے وہ بھی عبادت ہوگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا بھی اللہ کی عبادت بنے گا۔ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی کو اس حیثیت میں تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ ان کی بات اللہ کی بات کے مقابلے میں مقدم ہو جائے. تو مقدم کسی کو نہیں ٹھہرایا جائے گا. باتیں مانی جائیں گی لیکن اللہ کی فرما برداری میں مانی جائیں گی, اس کے مقابلے میں تسلیم نہیں کی جائے گی. تو یہ اللہ رب العزت کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ اس کے بندے اس کی عبادت و ریاضت کا فریضہ سر انجام دیں. اور جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ حقوق اللہ کو بیان فرمایا, پوچھا, سوال کیا کہ اللہ کا حکم, اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے, حقوق اللہ کیا ہے, تو آپ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. عالم کا لفظ جو ہے سب سے زیادہ جاننے والا. تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اللہ کو بھی عالم جانتے تھے, مانتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم مانتے تھے. تو یہ دونوں طرف عالم کی نسبت کر کے وہ کسی شرک کا ارتکاب نہیں کرتے تھے, اور نہ ہی یہ شرک ہے, بلکہ اللہ رب العزت اپنی ذات میں سب سے زیادہ علم والا ہے, اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. جب یہ عالم کی نسبت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی تو وہ عالم ساری کائنات سے عالم ہے اور اللہ کی عطا سے عالم ہے. اور جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی عالم کی سب سے زیادہ علم والا, تو وہ اس کی اپنی ذاتی علم کی بات ہے. وہ اپنی ذات میں کسی کی محتاجی کی بغیر سب کچھ جانتا ہے, اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی عطا سے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. تو صحابہ کرام کا تو تقیہ کلام ہی یہی تھا. ہر بات میں جب بھی سوال کوئی کیا جاتا تو وہ ان کا جواب ہوتا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حق جو ہے وہ بندوں پر ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ حقوق اللہ ہے. وہ حق العباد علی اللہ ہے, اور اللہ کا کی ذات پر بندوں کا حق یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا, کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا, یعنی اس کے مقابل کسی کو معبود نہیں بناتا, تو وہ بندہ فرما بردار ہے, اللہ کی اطاعت کرنے والا اور اس کی عبادت کرنے والا ہے. تو اس کا اپنے رب پر یہ حق ہے کہ مالک الملک اس کو عذاب میں مبتلا نہ کرے. تو یہ جب بندوں کا اور اللہ کے حقوق کا تذکرہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا, تو گویا اللہ رب العزت اپنے فرما بردار بندوں کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا, اور بلکہ وہ ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کے شاکر بندے بن جاؤ, وکان اللہ شاکرا علیما, تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا, اللہ تمہارے اس شکر کی لاج رکھنے والا ہے, وہ بڑے تمہارے عمل کی لاج رکھنے والا ہے. تو یہ جب یہ بہت بڑی خوشخبری تھی, حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا نہ دوں, افلا ابشر الناس, کیا میں لوگوں کو بتا نہ دوں, یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ مالک الملک پر اس نے یعنی اپنے بندوں کا اپنے ذمہ کرم پر حق قائم کر دیا ہے کہ وہ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. کہا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لا تبشرہم, ان کو یہ بشارت نہ دو, فیتقوا, کہ اس کے نتیجے میں کہیں وہ اسی پر توکل کر کے عمل کی دنیا کو چھوڑ نہ بیٹھیں. تو اللہ کا کرم تو ہے, اللہ کے احسانات ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر احسان فرمانے والا ہے, اور اس کو مد نظر ہر وقت رکھنا چاہیے کہ مالک کی کرم نوازیاں ہیں, لیکن بندہ
اس کی ذات سے ڈرتے ہوئے اس کی بندگی کا فریضہ بھی سر انجام دے اور پھر اس کی رحمت کا امیدوار ہو۔ تو الایمان بین الخوف والرجاء، خوف، گرفت کا خوف اور اس کی عطاؤں کی امید، یہ دونوں جب قائم ہوتے ہیں تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو ایمان اس کیفیت کا نام ہے جو خوف الہی اور رحمت الہی کے درمیان پیدا ہوتی ہے، تو یہ کیفیت ایمان کہلاتی ہے۔ تو بندے کو گناہوں پر شیر نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ رحمتیں فرمائے گا، اس سے ہر وقت، ہر حال میں، ہر معاملے میں ڈرتا رہنا چاہیے، اور مالک الملک اپنے بندوں کو پر زیادتی نہیں فرمائے گا، بلکہ اپنے خصوصی کرم سے اپنے فرما بردار بندوں کو نوازے گا اور ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر اپنی خصوصی کرم نوازیاں فرماتے ہوئے ان کو یہ کیفیات عطا فرمائے کہ وہ اس کے فرما بردار اور عبادت گزار بندے بنیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس عبادت گزاری پر مالک الملک کی رحمتوں کے مستحق بنیں اور وہ جنت میں داخلے کے مستحق قرار پائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔